اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ آیوروید کی ایسی شکتی لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے شکتی پلس۔ شکتی پلس آپ کی شاریرک شکتی میں زبردست وردھی کرتا ہے اور آپ کے ویواہک جیون کو بھرپور آنند سے بھر دیتا ہے۔ کہ سنتشٹ ویواہک جیون کی قیمت ہے ماتر 2850 روپے، 150 روپے پی این ڈی چارجز ایکسٹرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ ان کی فائننشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد آپ اس چینل کی کریں۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح مگر 200، 500، 1000 روپیہ پابندی سے اگر چینل کی مدد کریں گے تو چینل مضبوط ہوگا۔ ناظرین آئیے، آج بھی میں فجر سے پہلے باقاعدہ ریکارڈنگ کے لیے آ چکا ہوں، کیونکہ آج ابھی صبح 11 بجے سے میرا مدھیہ پردیش کے برہان پور کے دارالعلوم شیخ علی متقی میں بیان ہے، وہاں پر ختم بخاری شریف ہوگا، اور ایسے ہی آج میں رات میں نکل جاؤں گا یہاں سے دلی سے پھر میں وہاں میوات ہریانہ جاؤں گا، مدرسہ دارالعلوم محمدیہ میں جو مہو، کالا کھیڑا، ساکرا سروڑ، فیروز پور جھرکا، ضلع نوح میوات ہریانہ میں ہے، وہاں آئندہ کل یعنی 8 تاریخ کی رات میں وہاں پر باقاعدہ میرا بیان ہے، تو وہاں میں نکل جاؤں گا، تو آپ میرے لیے دعائیں کریں۔ اور 2 دن انشاءاللہ سفر سے بھی میں آپ کو باقاعدہ نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں روانہ کرتا رہوں گا۔ دعا کرے کہ اللہ میرے تمام سفروں کو آسان فرمائے اور اللہ طاقت دے، مدد فرمائے، کیونکہ چینل بھی چلانا، خبریں بھی بولنا، سفر بھی کرنا، بیانات بھی کرنا بڑا مشکل جاتا ہے، لیکن اللہ مدد کرتا ہے۔ آپ لوگوں کی دعائیں رہے گی تو اور مضبوطی کے ساتھ مجھے کام کرنا آسان ہوگا۔ پہلی بڑی خبر یوکرین اور رشیا کے حالات کو لے کر ہی آ رہی ہے۔ جی ہاں، یوکرین کے حالات ابھی فی الحال بڑے خراب ہے، کیونکہ جنگ سوائے تباہی کے کچھ نہیں دیتی ہے۔ ابھی خبریں آ رہی ہے کہ کم از کم روس اور یوکرین کی جنگ سے 15 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، 15 لاکھ لوگ۔ اور یوکرین کا جو مشہور شہر ہے کیف، وہاں کا بھی اب رشین فوج نے محاصرہ شروع کر دیا ہے، اور خارکیف میں نیوکلیئر جو ریسرچ سینٹر تھا اس پر راکٹ حملے کی خبریں آ رہی ہے۔ گیس سپلائی بھی پوری طریقے سے متاثر ہو چکی ہے، اور یہ مانا جا رہا ہے کہ آج بات چیت کا، مذاکرات کا 3را دور ہوگا۔ اور بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ داعش کے تقریباً 1000 جنگجو یوکرین پہنچ گئے ہیں، ایسی خبریں آ رہی ہے۔ اور یوکرین کی فوج جو ہے، وہاں کی جو عوام ہیں، وہ روسی فوج کے مقابلے میں استقامت کے ساتھ باقاعدہ اپنے ملک کو بچانے کے لیے لڑ رہی ہے، اور میدان جنگ میں وہاں کے عام ناگرک بھی اتر گئے ہیں، اس لیے انہیں ہیرو کہا جا رہا ہے۔ اور میں بھی
उन्हें हीरो कहोगा कि भाई बहुत बड़ी बात है, अपने मुल्क को बचाने के लिए फौज के शाना बशाना और कंधे से कंधा मिलाकर बाकायदा वो लोग उतर चुके हैं। लेकिन अफसोस ये होता है कि हमारी नेशनल मीडिया कहो या इंटरनेशनल मीडिया कहो ये बिल्कुल नफरत और आतंक का मुजाहरा करती है कि जब मुसलमान अगर अपने मुल्क को बचाने के लिए मैदान में उतरते हैं और हथियार उठा लेते हैं तो जनाब उन्हें फिर हीरो नहीं कहा जाता है, उन्हें आतंकवादी कहा जाता है। लेकिन अगर मुसलमान के अलावा कोई दूसरे अपने मुल्क को बचाने के लिए हथियार उठा लें तो वो बहुत बड़ा हीरो कहलाता है। तो ये गद्दारी, ये मक्कारी, ये बदमाशी नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर यूक्रेन का आम आदमी हथियार उठा ले मुल्क को बचाने के लिए हीरो, तो ऐसे ही कोई भी आदमी हो, किसी भी मुल्क का रहने वाला हो, किसी भी समाज का हो, और अगर वो अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपनी जमीन को बचाने के लिए अगर हथियार उठाएं तो उसे भी तो हीरो कहा जाना चाहिए। शायद यही इंसाफ है। साथ ही मैं एक बात कहूंगा कि रूस गलत कर रहा है, हम इसकी निंदा करते हैं दिया, और पूरी दुनिया कह रही है कि वो गलत कर रहा है। लेकिन इजराइल जो फ़लस्तीन में आतंकवाद कर रहा है, क्या इजराइल आतंकवादी नहीं है? इजराइल गलत नहीं कर रहा है? शब मेराज के मौके पर, उस मुबारक रात के मौके पर इजराइली कुत्तों ने, दरिंदों ने, आतंकवादियों ने जिस तरीके से मासूम बच्चों को और औरतों पर गोलियां चलाई, तो क्या वो गलत नहीं कर रहे हैं? तो ये भी एक दोगला और हरामीपन है इंटरनेशनल मीडिया का भी कि यूक्रेन के इंसान मारे जा रहे हैं तो दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन फ़लस्तीनी मारे जा रहे हैं तो वो शायद मुसलमान है इसलिए दर्द महसूस नहीं हो रहा है। आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हरमैन शरीफैन से। जी हाँ, हरमैन शरीफैन में अब जाहिर बात है कि उम्रा भी शुरू हो चुका है, और यहाँ से हमारे जो दोस्त हैं जिनके साथ में, जिनके टूर में मैं गया था, इक़रा टूर अकोला के हमारे अब्दुल अजीम फलाही साहब, वो भी वहाँ पहुँच चुके हैं। कोरोना काल के 2 साल के बाद ये पहला काफिला लेकर खुद अब्दुल अजीम फलाही, जो तकरीबन 25-30 सालों से इस मैदान में हैं और बड़े मजबूती के साथ काम करते हैं, तो अब्दुल अजीम फलाही साहब वहाँ पहुँच चुके हैं। उन्होंने वहाँ की तस्वीरें भी मुझे रवाना की है, और उन्होंने बताया है कि अब वहाँ पर हरमैन शरीफैन में जो सोशल डिस्टेंसिंग थी वो ख़त्म हो गई है। फर्जंदान तौहीद और हज़ारों मुसलमानों ने बाकायदा कंधे से कंधा मिलाकर गुज़िश्ता कल नमाजें भी अदा की है। मस्जिद हराम के मताफ, अंदरूनी सहन और बैरूनी सहन में भी समाजी फासले के जो स्टिकर थे वो हटा दिए गए हैं। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने कहा कि वज़ारत दाखिला की तरफ से सख्त एहतियाती तदाबीर में नरमी के ऐलान के बाद मस्जिद हराम में सोशल डिस्टेंसिंग के जो तमाम इंतजामात थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि अब उम्रा वगैरह भी शुरू हो चुका है। हम अब्दुल अजीम फलाही साहब से गुजारिश करेंगे कि भाई वहाँ पहुँच गए हैं, हमारे प्यारे मुल्क के लिए भी दुआएँ करें कि जैसे यहाँ कोरोना वायरस के ख़त्म होने के ऐलानात यहाँ पर भी हो चुके हैं, हमारे महाराष्ट्र में तो बाकायदा सारी चीज़ें, मॉल्स वगैरह सब खुल चुके हैं। हम अब्दुल अजीम फलाही साहब से कहेंगे कि वो भी और उनके पूरे ग्रुप वालों को भी वो कहें कि कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक नफरतों का नीच और घटिया वायरस अभी हमारे मुल्क में फैलाया जा रहा है। वहाँ दुआ करें कि ये नफरतों का नीच और घटिया वायरस हमारे इस प्यारे मुल्क से ख़त्म हो जाएं। और ये भी खबरें आ रही है सऊदी अरब को लेकर कि सऊदी अरब ने अब बाहर मुल्कों से जो तमाम परवाज़ें थी, फ़्लाइट्स थी, उसको भी बहाल कर दिया है। यानी कोरोना की वबा की वजह से जो बाज़ मुल्कों से फ़ज़ाई सर्विस बंद कर दी गई थी वो पाबंदी भी अब ख़त्म कर दी गई है। आइए नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर आ रही है कि इंतहाई सख्त गिर जो तालिबान कमांडर सिराजुद्दीन हक्कानी, खबरें आ रही कि आखिर वो अब सामने आई गए हैं। तालिबान वज़ीर दाखिला खुले चेहरे के साथ तकरीब में रूनुमा हुए, नवदार हुए, ऐसी खबरें आ रही है। अमरीकी वफाकी तहकीकाती इदारे FBI को वांटेड लिस्ट में, मतलूब लिस्ट में जो थे नेटवर्क के कमांडर सिराजुद्दीन हक्कानी ने तवील अरसे तक खुद को छुपाए रखा, मगर खबरें हैं कि उन्हें गुज़िश्ता कल पहली बार असली हालत में देखा गया है। सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान के इंतहाई खुफिया और सख्त गिर रहनुमाओं में से एक हैं। पहली बार हफ्ते को काबुल
میں ایک سرکاری پروگرام کے دوران کھلے چہرے کے ساتھ رونما ہوئے، نمودار ہوئے۔ حقانی جو طالبان کی حکومت میں وزارت داخلہ کے سربراہ ہے، ان کی ایک سابقہ تصویر میں ان کی شناخت پہچان ظاہر نہیں ہو رہی اور ان کے چہرے کے خد و خال کا بھی پتہ چل نہیں رہا ہے۔ پولیس اکیڈمی میں طلبہ کے لیے ایک گریجویشن تقریب کے دوران اپنی ایک تقریر میں انہوں نے کہا کہ آپ کو مطمئن کرنے اور آپ کا اعتماد قائم کرنے کے لیے اب میں آپ کے سامنے ہوں۔ اس موقع پر ان کی تصاویر لی گئی۔ آئیے ناظرین، چوتھی بڑی خبر آ رہی ہے واشنگٹن سے۔ جی ہاں، اور خبر کچھ اس طریقے سے ہے کہ پابندی کے باوجود روسی طیارے نے امریکہ کے لیے اڑان بھری۔ یعنی خبر ایسی تھی کہ بھئی روس پر پابندی لگا دی گئی ہے، لیکن پابندی کے باوجود روس کے طیارے نے امریکہ کی جانب اڑان بھری ہے۔ اس حوالے سے عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ پروازوں کی مانیٹرنگ کرنے والی ویب سائٹ نے روسی طیارے کی نشاندہی کی ہے۔ روس کا مذکورہ خصوصی طیارہ امریکی راجدھانی واشنگٹن پہنچے گا۔ عرب میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ خصوصی روسی طیارہ واشنگٹن میں اقوام متحدہ میں موجود روسی سفارتی عملے کا انخلا کرے گا، یعنی وہاں سے ان کو نکالے گا۔ یاد رہے کہ امریکی حکومت نے اقوام متحدہ میں متعین 12 روسی سفارتی عملے کے ارکان پر جاسوسی کا الزام لگایا تھا۔ امریکہ نے روسی سفارتی عملے کے ان 12 ارکان کو امریکہ سے نکلنے کا حکم دے رکھا ہے۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر بھی یوکرین اور رشیا کے حالات کو لے کر ہی آ رہی ہے۔ جی ہاں، چین کا بڑا بیان آیا کہ یوکرین مسئلے کا حل بات چیت سے ہی ممکن ہے۔ جی ہاں، وہیں پر یوکرینی پریزیڈنٹ نے غصہ ہو کر یہ کہا کہ نو فلائی زون سے نیٹو کے انکار پر یوکرینی صدر برہم ہو گئے ہیں۔ یوکرین کے صدر نے نیٹو کی جانب سے یوکرین پر نو فلائی زون قائم کرنے سے انکار کے بعد شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج کے بعد جو بھی لوگ مریں گے، ہلاک ہو گے، ان کی موت کی وجہ آپ کی کمزوری اور آپ کا متحد نہ ہونا ہوگا۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ اس لڑائی میں مداخلت میں یورپ کی ہچکچاہٹ نے یوکرین کے شہروں اور قضیوں پر روس کو بمباری کرنے کی ہری جھنڈی دکھا دی ہے۔ یعنی یہ کلیئر ہو چکا ہے کہ یہ یعنی ان کی باتوں سے بھی کلیئر لگ رہا ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ یہ سب نیٹو کی پوری حرکت ہے اور امریکہ ہی اس کا بہت بڑا ذمہ دار ہے۔ یعنی یوکرین کی تباہی کا صحرا بھی نیٹو کے سر باندھا جا رہا ہے کہ نیٹو نے پوری طریقے سے ساتھ نہیں دیا، پوری طریقے سے کیا، تھوڑا بہت بھی ساتھ نہیں دیا۔